الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قابل احترام بزرگوں اور قابل قدر بھائیوں، سب ضروری باتیں جس کے لیے آپ نے یہ محفل منعقد کی ہے، ہمارے ملک کے مشہور رہنما جناب ملک معتصم صاحب نے بہت صاف لفظوں میں اور بہت کم وقت میں کہہ دی ہے۔ کچھ زیادہ تفصیلی بات کرنے کی اب ضرورت بھی نہیں بچی ہے، اور میری صحت کا جو حال ہے اس کی وجہ سے تفصیلی بات کرنا بہت مشکل بھی ہے۔ جب انگریزوں کے جانے کا وقت قریب آنے لگا، سن 35 کے بعد یہ یقینی ہو گیا تھا، سن 1935 کے بعد، کہ اب انگریز ہمارا ملک چھوڑ کر اپنے ملک میں واپس جائیں گے۔ ہر بالغ شخص جو 18 سال کا ہو گیا، لڑکا یا لڑکی، اسے ووٹ دینے کا حق ہوگا، اور لوگ خود چن لیں گے کہ کون سرکار میں آئے، اور مل جل کر اس ملک کو چلائیں گے۔ نہ یہ ملک مسلمانوں کا ہوگا، نہ ہندوؤں کا ہوگا، نہ امیروں کا ہوگا، نہ سکھوں، عیسائیوں، بدھسٹوں کا ہوگا، یہ سب کا ہوگا۔ کئی سال کی محنت کے بعد بڑے بڑے سمجھدار لوگوں نے، بہت پڑھے لکھے لوگوں نے، بہت ذہین لوگوں نے بڑی محنت کر کے یہ دستور بنایا، جس کو آپ دستور کے نام سے یاد کرتے ہیں، آئین ہند کے نام سے یاد کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کے نام سے جانتے ہیں، سنویدھان کے نام سے جانتے ہیں۔ کئی سال سخت محنت کی۔ ایک نام تو سب کی زبان پر ہے، بابا صاحب بھیم راؤ ڈاکٹر امبیڈکر۔ لوگوں کے زبان پر یہ بات آ گئی ہے کہ یہ سنویدھان ڈاکٹر امبیڈکر نے بنایا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ بابا صاحب کا سنویدھان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ بات صحیح کہنا چاہتے ہوں، لیکن اس سے عام لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم ہے کہ اکیلے ڈاکٹر امبیڈکر نے یہ سنویدھان نہیں بنایا تھا۔ ایک بہت بڑی کمیٹی تھی، کئی سو لوگوں کی، اور اس میں کئی سال تک ایک ایک جملے پر بحث ہوئی، ایک ایک لفظ پر بحث ہوئی، بعض وقت کئی کئی دن تک کسی ایشو پر بحث ہوتی تھی۔ وہ تو ہم جیسے طالب علموں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ ساری بحثیں جو کئی سال تک کی گئیں وہ چھپی ہوئی موجود ہیں، اور میں نے اس کا ایک ایک لفظ پڑھا ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ پنڈت جواہر لال نہرو اور ڈاکٹر امبیڈکر کے بعد سب سے زیادہ جس شخص نے ان بحثوں میں حصہ لیا تھا اور جس کی بات 99% ماننی پڑتی تھی، اس شخص کا نام تھا مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی۔ اس وقت تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کئی سال کی بحثوں کے بعد یہ طے ہوا کہ یہ ملک اس دستور کے مطابق چلے گا۔
جس دستور کی شروعات اس سے ہوئی ہے کہ وی دا پیپل آف انڈیا. کانگریس کا نام نہیں ہے, سوشلسٹ پارٹی کا نام نہیں ہے, جن سنگھ کا نام نہیں ہے, مسلم لیگ کا نام نہیں ہے, بلکہ وی دا پیپل آف انڈیا. ہم بھارت کے لوگ آج یہ عہد کرتے ہیں کہ اس ملک کو ایسا بنائیں گے کہ اس میں غریب کی غربت کو دور کیا جائے گا, امیر کی دولت کو بڑھایا نہیں جائے گا. اس میں سرکار کا کوئی دھرم نہیں ہوگا, حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا. حکومت کرنے والے راشٹرپتی ہوں یا پردھان منتری, ان کا ذاتی حیثیت سے کوئی بھی مذہب ہو سکتا ہے, لیکن حکومت کا, بھارت کی عدالت کا, بھارت کے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا, بھارت کے پولیس اسٹیشن کا, بھارت کے تھانے کا, بھارت کی کچہریوں کا, بھارت کی پارلیمنٹ کا, بھارت کے صوبوں کے اسمبلیوں کا قطعاً کوئی دھرم نہیں ہوگا. یہ طے ہوا اور اسی کی بنیاد پر کروڑوں مسلمانوں نے اس ملک میں رہنے کا فیصلہ کیا. ان مسلمانوں نے جن کے پاس بھارت چھوڑ کر کہیں اور چلے جانے کا موقع تھا, ان مسلمانوں نے بھی جن کے پاس پاکستان چلے جانے کا پورا موقع تھا, جن کے کچھ رشتہ دار پاکستان جا چکے تھے, جن کو پاکستان سے بلایا جا رہا تھا, جن میں سے کچھ کو پاکستان کی سرکار بلا رہی تھی, پاکستان کے علماء بلا رہے تھے, انہوں نے صاف انکار کیا کہ ہم اس ملک کو چھوڑ کر نہیں جائیں. جب پاکستان میں دستور بننے لگا وہاں کا سنویدھان, وہاں کا کانسٹیٹیوشن, تو وہاں بھی ایک کمیٹی بنائی گئی دستور بنانے کے لیے. اس میں علامہ سید سلیمان ندوی اس کمیٹی کے صدر تھے, اس میں مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی اس کمیٹی کے رکن تھے بڑے اہم, علامہ شبیر عثمانی اس کمیٹی کے بڑے اہم رکن تھے. تو ان لوگوں کے درمیان یہ مشورہ ہوا کہ اگر میرے والد ماجد حضرت مولانا محمد منظور نعمانی بھی پاکستان آ جائیں تو دستور کے بنانے میں اور آسانی ہو جائے. چنانچہ ان علماء نے میرے والد صاحب کو بار بار بلوایا, بہت اصرار کیا. یہ میری پیدائش سے پہلے کی بات ہے, میں نے اپنے والد اور بڑے بھائی سے یہ بات کئی بار سنی. یہاں تک کہ پاکستان کے پرائم منسٹر مسٹر لیاقت علی خان نے جواہر لال نہرو جو ہمارے بھارت کے پرائم منسٹر تھے ان سے کہا کہ بھئی یہاں کے مسلمانوں کے علماء ہمارے جو دستور بنانے میں لگے ہیں, ان کا تقاضا ہے کہ مولانا منظور نعمانی پاکستان آ جائیں. وہ لوگ رابطہ کرتے ہیں مگر مولانا منظور نعمانی بھارت چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں. تو پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا کہ لیاقت علی خان پاکستان کے وزیر اعظم میرے دوست ہیں, وہ میری مدد چاہتے ہیں, تو میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ اگر ہم تو نہیں چاہتے کہ آپ انڈیا چھوڑیں, لیکن اگر آپ انڈیا سے پاکستان جانے کا فیصلہ کریں تو صرف ہم کو ایک پوسٹ کارڈ لکھ دیں, اطلاع کر دیں. آپ کے سفر کا پورا انتظام بھارت سرکار کرے گی, ہم کریں گے, اور آپ کی جو اتنی بڑی لائبریری ہے, ہزاروں کتابیں ہیں, یہ بھی ہم وہاں شفٹ کریں گے, آپ کو کوئی زحمت نہیں ہوگی. پھر بھی میں پرسنلی آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ انڈیا نہ چھوڑیں.
میرے والد نے کہا کہ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، مکے اور مدینے کو چھوڑ کر میری تو دعا ہوگی کہ میں مرنے کے بعد یا تو مکے میں دفن ہوں یا مدینے میں، اور اگر وہاں دفن ہونا میری قسمت میں نہیں ہے تو میں اسی ملک کی مٹی میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ ہم اس ملک کو ظلم کرنے والوں کے حوالے کر کے چھوڑ کر جانا جائز نہیں سمجھتے۔ اور یہ ایک نام میں نے لیا ہے، علماء تفصیل سے واقف ہوں گے کہ ایک تاریخ ساز مشورہ ہوا تھا سہارنپور میں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں ایک کچا چبوترا وہاں مشہور ہے، وہ آج بھی ہے، اسی پر مہمان بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، مشورے کرتے تھے۔ ہمارے بھارت کے کئی بہت بڑے بزرگ اکابر علماء، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی، عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب، داعی اللہ حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی، یہ حضرات سر جوڑ کر بیٹھے کہ اب کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ان حضرات کے چاہنے والے لاکھوں لوگ پاکستان کی طرف تھے یا چلے گئے تھے۔ وہ ان پر زور ڈال رہے تھے کہ اب وہاں کیا کیجیے گا رہ کر، اب آپ پاکستان آ جائیے، ہماری رہبری کیجیے، ہماری تربیت کیجیے۔ اسلام کے نام پر بننے والے اس ملک کو آپ کی زیادہ ضرورت ہے۔ لیکن ان چاروں پانچوں بزرگوں نے اس وقت طے کیا کہ ہم میں سے کوئی بھی بھارت کو چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ میں اور میرے طرح ہزاروں سینکڑوں لوگ جو پوری ہسٹری کو جانتے ہیں، وہ اپنے ہندو بھائیوں اور بہنوں سے کہتے ہیں کہ آپ انڈین ہو بائی چانس اور ہم انڈین ہیں بائی چوائس۔ ہمارے پاس چوائس تھا، ہمارے بڑے علماء کو سعودی عربیہ کی حکومت بلا رہی تھی۔ سعودی عربیہ کے بادشاہ کنگ فیصل نے پرسنلی ریکویسٹ کی تھی ہمارے ملک کے 2 بڑے علماء سے کہ اب آپ لوگ شفٹ ہو جائیے سعودی عربیہ، لیکن ہمارے بزرگوں نے وہاں جانے سے بھی انکار کر دیا۔ ایک معاہدے کی بنیاد پر، ایک سمجھوتے کی بنیاد پر، ایک ایگریمنٹ کی بنیاد پر یہاں رہنے کا فیصلہ کرنے والوں نے یہاں رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ سمجھوتا تھا، وہ معاہدہ تھا، اسی کو سنویدھان کہتے ہیں، اسی کو دستور کہتے ہیں۔ اسی دستور کی وجہ سے آپ کو ووٹ ڈالنے کا حق ہے، اسی دستور کی وجہ سے آپ کو الیکشن میں کھڑے ہونے کا حق ہے، اسی دستور کی وجہ سے آپ سپریم کورٹ کے جج اور چیف جسٹس بن سکتے ہیں، اسی دستور کی وجہ سے آپ یونیورسٹیوں کو وائس چانسلر بن سکتے ہیں، اسی دستور اور قانون کی وجہ سے کسی بھی منترالے کے آپ منتری بن سکتے ہیں، اسی دستور کی وجہ سے آپ پردھان منتری پر سخت سے سخت تنقید کر سکتے ہیں، اسی سنویدھان کی وجہ سے آپ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر سرکار کی پالیسیوں کی نندا کر سکتے ہیں، اس پر تنقید کر سکتے ہیں، اخبار میں بیان دے سکتے ہیں، پریس کانفرنس کر سکتے ہیں۔ یہ جو کچھ آپ کو اختیارات موجود ہیں، یہ سب اسی معاہدے کی وجہ سے، اسی سمجھوتے کی وجہ سے، اسی دستور کی وجہ سے۔ اب جو خطرناک موڑ ہمارے ملک میں آیا ہے، جس سے آپ کو باخبر کرنا ضروری ہے، جو بات آپ سے چھپائی جا رہی ہے، جس کے بارے میں زبردست سفید اور کالا دونوں طرح کا جھوٹ بولا جا رہا ہے،
وہ یہ ہے کہ موجودہ دلی سرکار یہ اعلان کر رہی ہے کہ ہم سنویدھان بدلنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ جب بلی تھیلے سے باہر آ گئی، جب بی جے پی کے 4 بڑے لیڈروں نے جم کر یہ کہہ دیا، جب ایودھیا سے پارلیمنٹ میں کے امیدوار جو بی جے پی کی طرف سے اس الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہماری سرکار بنواؤ، ہم اس سنویدھان کو بدل دیں گے۔ یہ بات پکی اور یقینی ہے کہ اگر یہ دوبارہ یہ دلی کی سرکار آئی تو کوئی معمولی قسم کی زیادتیاں نہیں ہوں گی، کچھ دنگے فساد نہیں ہوں گے، وہ تو اب تک ہوتے ہی چلے آ رہے ہیں۔ اب تو سنویدھان ہی بدل جائے گا۔ جو حقوق ملے ہوئے ہیں مائنورٹیز کو، مسلمانوں کو، الپ سنکھیکوں کو، سکھوں کو، عیسائیوں کو، بدھسٹوں کو، لنگایتس کو، میں قسم کھا کر کہنے کو تیار ہوں کہ وہ حقوق ہم سے اور آپ سے چھین لیے جائیں۔ پھر آپ کی بیٹی، آپ کی بہن اور آپ کی ماں برقع اوڑھ کر اور حجاب لگا کر سرکاری آفس میں نہیں جا سکے گی، اسکول کالج میں نہیں جا سکیں گے۔ ہو سکتا ہے ریل اور بس میں سوار ہونے پر پابندی لگا دی جائے، اسپتال میں برقع اوڑھ کر جانے پر پابندی لگا دی جائے۔